الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوله رسول الله الحسن والحسين هما ريحانة من الدنيا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم المبين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والذاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين سامعين حاضرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ الحمدللہ کافی کرارا جواب آپ نے سلام کا دیا ہے. بھیا ایک فٹ اور آگے آ جاؤ تم. ہاں آگے آؤ صحیح آئے. اور فیس ٹو فیس آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. ہمارے داہنے اور بائیں تمام کے تمام ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں اور سب سے بڑی خوشی تو یہ ہے کہ جناب رفیق ملا جی جو پہلے بھی نگہبانی فرماتے تھے آج بھی نگہباں بنے ہوئے بیٹھے ہیں. اور کچھ لوگ اپنی ضروریات کو پوری کر کے آئیں گے. ہمارے درمیان میں جو علماء اور حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں کرم ہے ان کا, نوازش مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں چانس دیا, ورنہ ہم تو کسی لائق نہیں, بس یوں سمجھ کے محفل میں حاضری دے دیتے ہیں کہ انہیں کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے باطن کی, انہیں کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی, انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی. سچا ہے. اور امام صاحب آپ کے دل کو برابر گدگد کرتے رہتے ہیں اور پھر بھی آپ کے درمیان میں رہیں گے. میں تو بھی آ جاؤں چلا جاؤں گا انشاءاللہ. آ جائیں اور فلسفے کے طور پر ایک شعر سماعت کر لیں اس طریقے سے کہ علی زمین پہ عرش اعلیٰ کے نشاں معلوم ہوتے ہیں, زمین پہ عرش اعلیٰ کے نشاں معلوم ہوتے ہیں. اگر دباؤ نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ دیں. زمین پہ عرش اعلیٰ کے نشاں معلوم ہوتے ہیں, علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں. اور عاشقوں کی جان ہے اس شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ علی کا گھر تو وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ, علی کا گھر تو وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. بیوی نے آپ کا ماحول اچھی طرح بنا دیا اور گاؤں کا پورا حق ادا کر دیا. پوری طرح سے انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. اور آپ کو بہت کچھ سننا ہے, شعر بھی سننا ہے اور تقریر اور خطاب بھی سماعت کرنا. میں زیادہ کچھ بیان نہیں کروں گا, دعا کریں کہ جتنا کہوں اتنا اچھا. علماء کرام کے توسل اور وسیلے سے بس 3 شعر پیش کر دوں. درود پاک ہم کا پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت آسان زبان میں شعر پڑھ رہا ہوں, سماعت کر لیں. کس منہ سے میں بیان کروں رتبہ حسین کا,
جب سے محرم الحرام کا چاند نکلا الحمدللہ عاشق امام حسین بس ایک ہی نام لیتے ہیں، کبھی حسین کہتے ہیں، کبھی یا حسین کہتے ہیں، کبھی حسین زندہ باد کہتے ہیں، کبھی تاجدار کربلا کہتے ہیں، کبھی نواسہ رسول کہتے ہیں، کبھی پارے قلب بطول کہتے ہیں، کبھی دلبند فاطمہ کہتے ہیں، کبھی برادر حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، کبھی فلاح دارین کہتے ہیں، کبھی سلطان کونین کہتے ہیں، کبھی بےچینوں کا چین کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں۔ سماعت کر لیں۔ کس منہ سے میں بیان کروں رتبہ حسین کا، کس منہ سے میں بیان کروں رتبہ حسین کا، ارے قرآن پڑھ رہا ہے سے میں بیان کروں رتبہ حسین کا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اب اسٹیج کی طرف سے جب انعام ملنے لگے تو سمجھ لو کچھ گڑبڑ ہونے والا، یا تو قیامت آنے والی ہے یا برسات قریب ہے۔ اور حسن مطلب پیش کر رہا ہوں بغیر موقع گوائے، بغیر ٹائم خراب کیے ہوئے سماعت کر لیں۔ اس آخری نماز کی عظمت نہ پوچھئے، اس آخری نماز کی عظمت نہ پوچھئے، اس آخری نماز کی عظمت نہ پوچھئے، ارے اسلام زندہ کر گیا، اسلام زندہ کر گیا، سجدہ حسین کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا، اور نیزے پہ چڑھ کے جو کرے اسلام کو بلند، نیزے پہ چڑھ کے جو کرے اسلام کو بلند، ارے ہے نام اس جہان میں، ہے نام اس جہان میں تنہا حسین کا، ہے نام اس جہان میں تنہا حسین کا۔ اور عاشق یاد کا فتویٰ دیتے ہیں کہ چھبیل بانٹنا بیکار ہے، لنگر لٹانا بیکار ہے، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، مگر عاشق امام حسین نے کہ وہ تو من بنا چکا ہے، وہ تو لگن لگا چکا ہے، کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں۔ بچے سماعت کر لیں۔ کہنا وہ شرک بدعت سبھی بھول جائیں گے، اگر کہنا وہ شرک بدعت سبھی بھول جائیں گے، کہنا وہ شرک بدعت سبھی بھول جائیں گے، کہنا وہ شرک بدعت سبھی بھول جائیں گے، ارے جس دم چلے گا حشر میں، جس دم چلے گا حشر میں ڈنڈا حسین کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا۔ مولا سب انعام دینے والوں کا انعام قبول فرما کر امام حسین کا صدقہ عطا فرما دے۔ آخری شعر سماعت کر لیں۔
بخشش کی اپنی سوچے جو ہے منکر حسین، بخشش کی اپنی سوچے جو ہے منکر حسین، ارے کافی ہے عاشقوں کو کافی ہے عاشقوں کو سہارا حسین کا، تکبیر رسالت جشن امام حسین، جانے امام حسین، سیدہ کا لال، والا کا مسافر، اہل سنت، تکبیر رسالت۔ مسجد میں بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں، اور خراج بارگاہ امام میں اس طریقے سے پیش کر رہا ہوں، آج تک اسلام کو ہے ناز تیری ذات پر، آج تک اسلام کو ہے ناز تیری ذات پر، سر دیا بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر، اور تمام لوگ ادب و احترام کے قابل ہیں، اور میں شکر گزار ہوں کہ جو لوگ تشریف لے آئے امام حسین کی محفل میں، اس لیے کہ اللہ انہی کو بلاتا ہے جس کی مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ آج تک اسلام کو ہے ناز تیری ذات پر، سر دیا بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر، اور قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین، نبی کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین، علی کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین، عمر فاروق کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین، صدیق اکبر کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین، سلمان فارسی کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین، اور خالد ابن ولید کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین۔ پیارے معاملہ تو یہاں تک ہے کہ شرق والے حسین کہتے ہیں، غرب والے حسین کہتے ہیں، عرش والے حسین کہتے ہیں، فرش والے حسین کہتے ہیں، اور نبی جب کہنے پر آتے ہیں تو اس طریقے سے فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، اور غریب نواز جب کہنے پر آتے ہیں تو اس طریقے سے خواجہ غریب نواز فرماتے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار نجات دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ ہست حسین۔ غریب نواز کا جملہ آپ کے سامنے بیان کر کے تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ غریب نواز علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں لوگوں حسین شاہ بھی ہیں۔ بڑی جلدی آپ کی بیٹری گڑبڑا گئی، سبحان اللہ کہتے ہیں، ابھی تو چارجر بھی نہیں گھسا اور ڈسچارج ہو رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شاہ ہست حسین غریب نواز فرماتے ہیں یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ ہمارے درمیان بیٹھے علماء اور حفاظ نہیں کر رہے، یہ وہ غریب نواز ہیں جن کے بارے میں آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ امیر بھی جاتا ہے، وزیر بھی جاتا ہے، سفیر بھی جاتا ہے، اسیر بھی جاتا ہے، کالا بھی جاتا ہے، گورا بھی جاتا ہے، کارا بھی جاتا ہے، کھوٹا بھی جاتا ہے، غریب بھی جاتا ہے، مالدار بھی جاتا ہے، چور بھی جاتا ہے، ابدال بھی جاتا ہے۔ یہ وہ غریب نواز ہے، ارشاد فرماتے شاہ ہست حسین، حسین شاہ ہے، بادشاہ ہست حسین، حسین بادشاہ ہے، اور پھر فرماتے ہیں دی ہست حسین، حسین دین ہے، اور دی پناہ ہست حسین، دین حسین کی پناہ میں، حسین دین کی پناہ میں نہیں ہے، دین حسین کی پناہ میں ہے۔ اس لیے میں سوال چھوڑنا چاہتا ہوں آپ کے درمیان میں، امام حسین نے مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، مکے میں 3 مہینہ کا قیام فرمایا، قیام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، مکہ المکرمہ جیسی عظمت والے شہر کو چھوڑا یہ نہیں کہا گیا تھا، کوفہ تشریف لے گئے یہ نہیں کہا گیا تھا، کربلا میں اپنے غلام
غلاموں، جانثاروں، بیٹوں، بھانجوں، بھتیجوں کا سر کٹانے پر امام حسین تیار ہو گئے۔ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اے امام حسین، قاسم کی جوانی چاہیے، عباس کے بازو چاہیے، معصوم علی اصغر کی پیاس چاہیے، علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے چاہیے، ہمیں یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ اے امام اپنا پاک ہاتھ دے دو۔ اور لوگ طرح طرح کا تانا اور تشنا کرتے ہیں کہ گئے تھے، ہمیں گئے تھے، اگر وہ نہ جاتے تو کیا تم جاتے؟ تم تو کرسی میں پریشان ہو، مگر نواسہ رسول آئی پر کرسی کی حفاظت کے لیے جا رہا۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اے لوگوں سنو، حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے، دین حسین کی پناہ میں ہے، اس لیے کہ آپ کے حسین نے، سب کے حسین نے سر تو دے دیا مگر اپنا پاک ہاتھ نہیں دیا۔ اگر ہاتھ دے دیا ہوگا تو معلوم ہے کیا ہوتا؟ آج جو عید بقرعید سرما لگاتے بھول جاتے، ملبوسات میں جو بستے یہ سب بھول جاتے۔ میاں اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاک ہاتھ دے دیا ہوتا تو اسلام رسوا ہو جاتا، اسلام کی انسلٹ ہو جاتی، اسلام کے شان کی دھجیاں ہو جاتی، مگر میرے امام نے، آپ کے امام نے سب کچھ برداشت کیا۔ قرآن کی آیت دلالت کرتی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی کھانے کی قلت سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، کبھی جان کے خوف سے، کبھی مال کے خوف سے، کبھی اولاد کے بچھڑنے کے خوف سے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اور اگر ہماری آزمائش میں تم کامیاب رہے تو پھر وہ بشر الصابرین، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ سر تو دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا۔ میاں ہاتھ بچا کر امام حسین نے اسلام کی لاش کو بچا لیا، اسلام کی آبرو کو بچا لیا، اسلام کی شان کے پرخچے ہو جاتے، پرخچا ہونے سے بچا لیا، اسلام کی انسلٹ ہو جاتی، اسلام کی شان کو بچا لیا، اسلام کی آن کو بچا لیا، اور ہمیں مفت میں دین مصطفیٰ عطا فرما دیا۔ اب اس کی ذمہ داری کسی اور ہو نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ یلغار ہوتی رہتی، میں اشارے میں بات کروں گا، کچھ کلم کھلا نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، دل تو چاہتا ہے مگر اتنی پابندیاں ہیں کہ چاہ کر بھی نہیں کہہ سکتے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ جن کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جن کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، ارے اس سورما کا نام امام حسین ہے، اس سورما کا نام امام حسین ہے، اس سورما کا نام امام حسین ہے۔ تم سوچتے ہو کہ ہم کچھ جانتے نہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، مگر ہم اکتفا اس بات پر کرتے ہیں کہ ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے۔ ہم لوگ دن میں جاگ رہے ہیں، اگر جاگ رہے ہیں تو سبحان اللہ کہیں روز سے۔ اس لیے میں کھلانے والی نہیں کرتا ہوں، سما جانے والی کرتا ہوں، اور توفیق دے اللہ کی آپ سننے کھانے والی نہیں بلکہ سمجھ میں آنے والی بات سماعت کرے گا۔ ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے، ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے، اور کفر کو حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، کفر کو حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، اور بدعقیدہ بھرا جائے گا مدینہ کیسے، ارے اسے تو احمد مختار سے ڈر لگتا ہے۔ رفیق بھائی صحیح سچ بیان کر دوں، کہتے ہیں فلانے مدرسے کے شیخ الحدیث ناک سے بول رہے ہیں، منہ بند ہے، اللہ نے منہ کی نفاست کو چھین لیا، ناک سے بولتے ہیں ہم تو مدینہ نہیں جانتے۔ ارے تم جاؤ گے کیسے جب تمہیں سرکار بلائیں گے؟ تب جسے بلاتے وہ جا رہا ہے، اور جا جا کر کے یہ کہہ رہا ہے بلغن اولاد کمالہ کسبت وجاب جوالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ والہ
نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے دل و دماغ سے کوئی بات باؤنس ہو بلکہ کیچ ہو آ جائے اور اسی پلیٹ فارم سے پھر سفر کرنے الحسن والحسین ہما ریحانتا من الدنیا. ابھی رجاق صاحب نہیں کہہ رہے, امام صاحب نہیں کہہ رہے, انس صاحب نہیں کہہ رہے, حبیبی صاحب نہیں کہہ رہے, بلکہ کہنے والے سرکار ہیں, آمنہ کے لال ہیں, عبداللہ کے لقب جگر ہیں, مکے کے سرکار ہیں, مدینے کے تاجدار ہیں, غریبوں کے غمگسار ہیں, شافعی روز شمار ہیں, وقاب امم ہے, شاہ امم ہے, رحمت بلجینہ ہے, سحور قلب و سینہ ہے, حضور سرکار مدینہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین ہما ریحانتا من الدنیا. اے لوگو میرے حسن و حسین میرے لیے دنیاوی پھول ہیں. سمجھ میں نہیں آئی بات, سمجھ لیں اس طریقے سے. سرکار کے بارگاہ میں حسنین کریمین حاضر ہیں اور سرکار اپنے دونوں زانوں پر, ایک پر امام حسن کو ایک پر امام حسین کو بیٹھائے ہوئے ہیں. کبھی حسن کو سونگتے ہیں, کبھی حسین کو سونگتے ہیں. اگر آج کونوں نانا سونگ لے تو معلوم ہے بٹیا دمال ناراض ہو جائے, کبھی نہ ہو. ارے نہ, اس لیے سرکار کی بارگاہ میں چلے, حسنین کریمین کا حال دیکھیں. داہنے طرف حسن ہے, بائیں طرف امام حسین ہے. سرکار کبھی حسن کو سونگتے ہیں, کبھی امام حسین کو سونگتے ہیں. اسی اسنا میں بنت رسول خاتون جنت فاطمۃ الزہرا تشریف لے آئی. یہ وہ خاتون جنت ہے جن کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں سرکار والا قبار کے قول کو اخذ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ فاطمہ ہے کہ جب پرسراج سے گزریں گے تو اللہ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرے گا, اے محشر کے لوگوں اپنی آنکھوں کو سروں کو جھکا لو. سوال ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ خاتون جنت کا پرسراج سے گزر ہونے والا, بنت رسول پرسراج سے گزرنے والے. جبکہ عام لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ یہ راستہ جہنم کے اوپر بچھا ہوگا, بال سے زیادہ باریک ہوگا, تلوار سے زیادہ دھار ہوگی. 50,000 برس لگیں گے اسے طے کرنے میں. کتنے دن؟ 50,000 برس. اب سوچو ہمارے اعمال کتنے اچھے ہیں, ہمیں 100 سال کی زندگی تو مل نہیں رہی, پل سے رات پر ہمیں 50,000 برس چلنا پڑے گا, اور وہ بھی جہنم کے اوپر بچھا ہوگا, بال سے زیادہ باریک ہوگا. علماء فرماتے ہیں جن کے اعمال قابل قبول ہوں گے قسم خدا کی بجلی کے کڑکے کی طرح گزر جائے گا, کوئی لڑکھڑاتے گزر جائے گا. اور جو بالکل بیکار ہے, سیاکار ہے, بدکار ہے, مغرور ہے, متکبر ہے, وہ سیدھے نیچے چلے جائیں گے. معاملہ یہ ہوگا پل صراط کا, آپ تو اچھی طرح سنتے رہتے ہیں, امام صاحب جمعہ بھی بتاتے ہوں گے. پل صراط سے جب گزر ہوگا تو جہنم کے اوپر جبریل امین اپنا پر بچھائے رہیں گے. جب سرکار کی امت کا گزر ہوگا تو جبریل اپنے پروں کو بچھا دیں گے, اور پیغمبر اعظم کی زبان حال پر یہ ہوگا رب سلم امتی, رب سلم امتی. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, امام عشق و محبت پکار اٹھے, مجدد دین و ملت سب کے اعلیٰ حضرت فرماتے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, گزر کو خبر نہ ہو. ارے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو, پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو, پر کو خبر نہ ہو. خاتون جنت آ گئی, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اس سے پہلے تو اتنے کمزور آپ لوگ نہیں تھے جتنا کمزور آج دکھ رہے ہیں. میں تو سوچ رہا تھا میں ہی کمزور ہو گیا ہوں, مگر مجھ سے زیادہ آپ لوگ کمزور ہو گئے. اگر آج ایک بار کے بجائے 2 مرتبہ بٹیا سلام کر لے تو لوگ تبری لینے لگے, دین بھر سلام کر.
فاطمہ زہرا کا معلوم ہے دستور کیا تھا؟ جتنی مرتبہ چہرہ والدہا دیکھتی اتنی مرتبہ سلام کرتی. ہمیں یہ وہ چہرہ والدہا ہے جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قسم ہے چہرہ مصطفیٰ کی. خاتون جنت پہنچی، عرض کیا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ آؤ. بیٹھا لیا، مگر تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ اٹھی اور اٹھنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک چیز دیکھی، بس اس کو پوچھ کر جانا چاہتی ہوں. کہا بیٹی کہو. کہا یا رسول اللہ یا نبی اللہ میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے حسن و حسین کو سونگھنا شروع کیا تھا. بار بار سونگ رہے تھے، بار بار سونگ رہے تھے. کیا بچے بھی سونگے جاتے ہیں؟ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بیٹی سنو میں نے سونگتا کیوں ہوں؟ جب میں نے دنیاوی پھول تصور کرتا ہوں تو سونگتا ہوں، اور جب جنتی جوانوں کو سردار تصور کرتا ہوں اور انہیں چوما کرتا ہوں. یہ ہے حسنین کریمین جن کا عالم یہ ہے کہ اگر پیدا ہو تو جبریل حاضر ہو جائے اور مبارکباد رب کی طرف سے پیش کرے کہ اللہ کے حبیب نواسے کی پیدائش پر اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور مبارکباد پیش کی. بہت روایتیں اگر بیان کیا جائے تو آپ اچھی طرح جان لیں. میرے علم کے مطابق صرف فضیلت امام حسین 1 سال بیان نہیں ہو سکتا. 1 سال 4 مہینہ تو میں نے خود بولا مگر بول نہیں پایا. بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ اپنی زبان کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اور ادب کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ تم کا ہست میرے آسماں ازرش نازک پر نفس کن کرتا می آیت جنیدوں پا یزیدی جا. پیارے اگر ہم نے اپنے دل میں اہل بیت اطہار کا خیال کیا اور پاس ادب کیا تو انشاءاللہ العظیم عمل کوئی ہو یا نہ ہو ہماری نجات کے لیے یہی ذریعہ نجات ہوگا اور نجات کے لیے کافی. اس لیے امام حسن اور امام حسین جب پیدا ہوئے، اگر پوری ڈیٹیل بتاؤں تو پتہ یہ چلا کہ عبد مناف کے ہاں دونوں جڑواں بیٹے پیدا ہوئے تھے. آپس میں پیشانی جڑی ہوئی تھی اور پھر جب انہیں تلوار کی دھار سے جدا کیا گیا تو پتہ یہ چلا. ایک عالم صاحب تشریف لے آئے، کہا سنو تم لوگوں نے بڑا غضب کیا ہے، بڑا بیکار کام کیا ہے، بڑا خطرناک کام کیا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تلوار کی دھار سے بچوں کی پیشانی کو جدا کر کے تم نے ہمیشہ ہمیش کے لیے جنگ کا اعلان کیا ہے. اور پھر ہوا ویسا ہی. بنائے کربلا جب دیکھیں گے، سبب کربلا جب آپ دیکھیں گے، وجہ کربلا جب آپ دیکھیں گے تو پتہ یہ چلا دونوں بچوں کی جو پیشانی جدا ہوئی تھی تو ایک کا نام ہاشم رکھا گیا تھا، دوسرے کا نام امیہ رکھا گیا تھا. پھر ہاشم کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبد المطلب رکھا گیا. امیہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حرب رکھا گیا. پھر حضرت عبد المطلب کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابو طالب رکھا گیا. اور حرب کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابو سفیان رکھا گیا. پھر حضرت ابو طالب کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام پیارا پیارا علی رکھا گیا. علی رکھا گیا. ہمیں یہ وہ علی ہے کہ اگر نام محبت سے لے تو ظالموں کے اندر کھلبلی مچ جائے اور عاشق پکار کر اس طریقے سے کہے کہ وہ رازدار خفی جلی ہے، وہ رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی. علی ادھر پیدا ہو رہے ہیں اور ابو سفیان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو رہا جس کا نام امیر معاویہ رکھا جاتا ہے. اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے یہاں 1 سال میں ایک کے بعد دیگر 2 حسین نورانی شکل صورت والے بیٹے پیدا ہوئے جس میں ایک کا نام حسن رکھا گیا، دوسرے کا نام حسین رکھا گیا. اور امیر معاویہ کے یہاں ایک ناخلق بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یزید رکھا گیا. آپ لوگ موبائل کی بڑی چوائس رکھتے ہیں
اور موبائل پر بڑا دھیان اور بڑا ایمان رکھتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو سنیوں کو تو میں نے یہ دیکھا ذاکر نائک کے علاوہ کسی کا پروگرام نہیں دیکھا. ذاکر نائک ہمیں اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا رہا ہے, اتنے پروگرام کر رہا ہے, اور اس کا عقیدہ معلوم ہے معاذ اللہ استغفر اللہ, وہ یزید کو جنتی کہتا ہے, امیر المومنین کہتا ہے, خلیفۃ المسلمین کہتا ہے. ہمیں جس کا عقیدہ یہ ہو اس کو تم کیا مانتے ہو؟ جس کے لیے سرکار خود ارشاد فرمائے. بیان کر دوں روایت. سرکار صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, امیر معاویہ اپنے کاندھے پر اپنے بیٹے یزید کو بیٹھائے ہوئے آگے سے گزر گئے. مصطفیٰ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا دیکھو ایک جنتی جہنمی کے باتیں جا رہا ہے. میں جسے پیغمبر جہنمی کہے وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بھی سمجھ میں آ جائے بات سمجھا دو. ام المومنین عائشہ صدیقہ کو نکاح کا پیغام پہنچانے والا یزید ہے. ماں کو نکاح کا پیغام دینے والا خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین کیسے ہو سکتا؟ آپ لوگ خود فیصلہ کرنا. خلیفۃ المسلمین ہے, مگر آؤ مصطفیٰ کی زبان سے سنو, مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلو. یہ حسن و حسین ہے, جبریل آئے ہوئے ہیں, جبریل امین آئے ہوئے, یا رسول اللہ یا نبی اللہ مبارک ہو. اللہ نے مبارکباد پیش کی ہے, جبریل نے مبارکباد پیش کی, پھر تشریف لے گئے. اسی طرح امام حسن اور امام حسین جب پیدا ہوئے, امام حسین کی پیدائش پر بھی تشریف لے آئے. پہلے جب آئے تھے تو بھی دیکھا گیا تھا کہ حضرت جبریل امین کے ہاتھ میں انجیر کا پتا تھا اور اس میں 3 جملے لکھے ہوئے تھے. ایک طرف لکھا تھا شبر, ایک طرف شبیر, ایک طرف مبشر. اس کا جب عربی ترجمہ کریں گے تو شبر کا مطلب حسن ہوگا, شبیر کا مطلب حسین ہوگا, مبشر کا مطلب محسن ہوگا. امام حسن کی پیدائش پر تشریف لائے, پتا ہاتھ میں, کہا یا رسول اللہ اللہ نے پیدا ہونے والے نواسے کا نام بھیجا. ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو تو پتا یہ چلا ابا نام رکھتے ہیں, دادا نام رکھتے ہیں, دادی نام رکھتے ہیں, خالہ نام رکھتی ہیں, خالو نام رکھتے ہیں, پھوپھا اور پھوپھی نام رکھتے ہیں. مگر نبی کے نواسوں کے مطلب فضیلت کا یہ عالم ہے کہ اللہ خود نام چن کر بھیجے, خود اللہ چناؤ کرے. جب اللہ نے چناؤ کر لیا تو تم کون ہوتے ہو ان کا چناؤ کرنے والا یا چیمی گوئیاں کرنے والا؟ تمہیں کیا حق ملتا ہے؟ آپ نواسے لیے امام حسن کی پیدائش پر بھی جبریل نام لے کر آئے. دوسرے جب نواسے پیدا ہوئے تو امام حسین کی پیدائش پر بھی آئے. اور جب پیدا ہو رہے ہیں تو سنو, فضیلتوں میں یہ آتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر سینہ تک ہم شبیہ پیغمبر تھے. سر سے لے کر سینہ تک ہو بہو تصویر مصطفیٰ. اور جب امام حسین پیدا ہوئے تو سینہ سے لے کر پیر تک ہو بہو تصویر مصطفیٰ ہے. گویا یہ نواسے ہیں مگر مصطفیٰ کی تصویر ہے, مصطفیٰ کی جاگیر ہے, مصطفیٰ کی تنویر ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں, یہ اتنے فضیلت والے ہیں کہ اگر ضد کر ڈالیں تو اللہ ان کی ہر بات کو اس طریقے سے پورا فرماتا. صرف ایک واقعہ سماعت کر لیجیے. عید کا دن ہے, آپ نے شعر کی زبان میں ان لوگوں سے سنا ہوگا. عید کا روز ہے, عید کا دن ہے. حسنین کریمین اپنی والدہ مطہرہ سے حجرے میں جا کر عرض کرتے ہیں امی جان آج عید کا دن ہے, تمام روسائے عرب کے بچے اچھے اچھے رنگین اور نئے کپڑے پہن گے. اے امی جان یہ بتائیے ہم کیسے کپڑے پہنیں گے, ہمیں کون سا کپڑا دستیاب ہوگا؟ راوی کا قول ہے کہ قریب تھا فاطمہ روئیں, قریب تھا کہ فاطمہ روئیں, مگر صبر کیا اور صبر کرنے کے بعد فاطمہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, الہ العالمین میرے بچوں نے تیرے نبی کے نواسوں نے ضد کی ہے, اے مولا تو اپنی قدرت سے انتظام فرما دے. ادھر دعا کرتی ہیں, ادھر جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اے اللہ کے حبیب آپ کے نواسوں نے ضد کی ہے, آپ کے نواسوں نے ضد کی ہے کپڑوں کے لیے. اللہ کے حکم سے میں کپڑے
حجرہ فاطمہ میں رکھ کر آیا ہوں، فاطمہ کو کہہ دیجئے کہ وہ نواسوں کو عطا کر دیں، بیٹوں کو عطا کر دیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس سرکار تشریف لے گئے، اور سرکار تشریف لے جانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ کوئی عجیب معاملہ گھر میں ہوا؟ ہاں ابا جان نواز سے ضد کر رہے ہیں کپڑے کے لیے۔ کہا اے فاطمہ کسی طرح کا تم رنجو ملال نہ کرو، بلکہ تمہارے حجرے میں ایک تشت رکھا ہوا ہے جو چاندی کا ہے، اس تشت میں 2 جوڑے رکھے ہوئے ہیں حسنین کریمین کے لیے، اللہ نے بھیج دیا ہے۔ جب فاطمہ الزہرا دونوں جوڑے لے کر دونوں بیٹوں کے قریب پہنچی تو پھر بچے مچل گئے۔ کہا اے امی جان ہم سفید کپڑے نہیں پہنیں گے، ہم تو رنگین کپڑے پہنیں گے، ہم تو رنگین کپڑے پہنیں گے۔ اب اور معاملہ الجھ گیا، جبریل حاضر ہو گئے، اور حاضر ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اگر بچوں نے ضد کی ہے انہیں رنگین کپڑا چاہیے تو ایک عمل میں کروں، ایک عمل آپ کریں، کپڑے رنگین ہو جائیں گے، کپڑے رنگین ہو جائیں گے۔ آج معلوم ہے